سارے گھر میں دبدبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا۔ گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، گھر میں تاب تئی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی واپس کر آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پر تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ تائی اماں اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھی۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد سے وہ بہت بدھ سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پر وضاحتیں دے رہی ہوتی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مسجد ابھی نہیں جا رہی تھی، مسجد جا کر سکون ملتا تھا، اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔ اسٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل۔ نسوانی آواز نصیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم… فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کر دی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے، چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی، مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ اور نو ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری۔ کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ تنزیہ بولا تھا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں جا رہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، مگر محمد سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئے، جہاں جہاں فون کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشین نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پر بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی، جس پہ سلور مسلمہ ستارے کا کام تھا۔ ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا، اور ایک خوبصورت سا ٹیکا جس میں بڑا سارا سرخ روبی جوڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے یہ سب کب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سننا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشین لڑکیاں بلوائی تھیں جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھیں۔ دفتر پائل لانچ سے چند آوازیں گونجیں۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ آواز تو… سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشین سے کہا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تڑمڑاتی آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بنگ ڈالنے نہیں آئی ہوں، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔
سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ خالق کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا خواب اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر میں کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دبائے اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی مہتاب تائی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم یہاں چلی جاؤ، اس سے پہلے میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسی جانے والی نہیں۔ سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق؟ مس کریم، میں موبائل میں بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور پلیز محمل کو بلا دیجیے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کی لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ رشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنے اصلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آخر جان کی آواز پر موبائل پر مصروف رشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ خیز و خزب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ اصلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے میں داڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمد سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے تھے۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی لا علم ہی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی تھی۔ حسن بھی شور سن کے سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کے پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان، یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن ہائف سا ہو گیا۔ وہ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں بائی کو لگ گئی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ راؤنڈ کے سرے پہ وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی محمل، تم اندر آ جاؤ۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ آغا جان، تائی مہتاب، میں نے فرشتے کو خود شادی میں انوائٹ کیا ہے۔ تم نے؟ آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تائی مہتاب پہنچ کے رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں، اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ۔ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی، اشاش بشاش چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ رشتے نے قدرے گواری سے اسے دیکھ کر محمل کی مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتائی نظر فواد پر ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں، فرشتے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں،
بتائی تیزی سے آگے بڑھے۔ محمل یہ لڑکی فراڈ ہے جو صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ ہی ہیں تائی مہتاب، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتہ کو کسی سے اتنی درستی سے بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی اور محمل کے لیے ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں اس پر خوش ہوں۔ رشتے ایک دم سی چپ سی رہ گئی۔ اس کے شانوں پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استزائیہ سا جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمد، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلا کیسے کر لیا؟ وہ تک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلے سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی، کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں اپنے موسد کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتارنے والے سے تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی، کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلے میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، مگر میں نے نماز، تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدم سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ رشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یک تک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اسے پوچھتی تو صحیح، تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے، اسے لگا اسے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹہ پلے انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتے ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹہلنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پر بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آقا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آقا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمد دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازے کی چٹی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پر آ بیٹھی اور قرآن کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی، جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ اسے بلایا گیا تھا۔ اس وقت یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے تڑپا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں۔ کیا وہ سب کچھ واقعی دل لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت؟ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی۔ تمہارا رشتہ وسیم سے بہت سی آوازیں ذہن میں گٹ مٹ ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔
یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو دو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لو۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پھر گئی تھیں، قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی، اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہ تھی، اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ، ہر پیغام، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی کہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر اوپر سے جانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر ہی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو یہ سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سہنا چاہو تو یہ الگ بات ہے، کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا، یہ انہیں چونکا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی اجنبی لہجے پر چونک سے گئے تھے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا تھا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع برک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم، وہ غصے ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے۔ جب ہی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں، آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کے زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفہ پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو وہ غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کے سامنے پھینکا۔ نازک سے ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا۔
تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ، میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد۔ انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ اس اچانک افتتاح کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اپنے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف پڑے۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی، میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پر چپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہے تھے، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کے واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹے دیکھ کر لمحے بھر کو سکتے میں رہ گئی، اور دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو۔ وہ یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگے، جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ اسے کچھ سخت کہتا فضا حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زور تماچے اس کے چہرے پہ مارا۔ رشتہ تیورا کر ایک طرف کو گری، منہ میز کے کونے سے لگا، خون کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے پر کو اس کی آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنا بازو چہرے پہ رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے ہٹا کر کھینچا۔ محمل کٹکری بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا تھا۔ بالوں کی لٹیں جوڑی سے نکل کر چہرے پہ گر گئی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے کھڑی بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ہی ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو ان کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسی ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئی تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ احساس سے الجھن میں ڈلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا۔ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسو سے بھیگا چہرہ پر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ کہ تمہیں
کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی محمل؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ اس کے ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں 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 نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ ہی گٹی گٹی آواز پہ وہ مشکل بول پا رہی تھی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسے عیاری سے مسکرایا۔ اصل چچا نکاح خواہاں کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دلا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے۔ وہ بہت سکون سے بولا۔ وہ کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اس سے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ اپنی جگہ شستر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد، آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں۔ تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم نہیں جا سکتی۔ اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمد، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا ہی پڑے گی۔ وہ بقول اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا آہستہ آہستہ چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بدوا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ، تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے ہم پہ کوئی طوفان نو نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر جب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر آن پہنچے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ جواب دیجئے۔ بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے ٹکر ٹکر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہو گیا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی۔ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پہ جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین انیدا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، تو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لگی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو باگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر تو مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کی کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند کر رکھی۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں، مصر لہجے میں بولی۔ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے، اس گھر فیکٹری اور ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے ہے۔ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمد سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔
تم ہمیں ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہماری گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پہ میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ دائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھیں۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنی ہی محنت کی تھی تو آپ کے شوہر اور بیٹے نے تو میرے بابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ رشتے بیوی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہی تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا؟ کس کا میک اپ بدنامی کے باعث چھوٹے گا؟ آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آہا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر دستخط کریں اور اپنا حصہ سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں آپ اس کا نکاح کروا دیں۔ ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا مائکہ رہے گا اور جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے، اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے۔ کر دیجئے سائن۔ مگر آغا فواد نے کچھ کہنا چاہا، مگر دائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اوہ نو، فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟